أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ وہ آیت مباہلہ ہے جس کے تعلق میں درس کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس سے استنباط کیا تھا کہ بیٹیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے حضور نے، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دو نقطے جو ایک طرف میٹھے میٹھے سے مجھے دکھائی دیتے ہیں، یہ نقطہ عینی نشان سے ہیں، اور میں نے اس کو بیٹیوں پڑھ لیا، اس لیے اس کی تصحیح سب سے پہلے ضروری ہے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 265 پر یہ حضرت مسیح کی عبارت تھی، لیکن اس کو بیٹوں پڑھنے کے بعد عبارت کا ظاہری ترجمہ بالکل درست ہو جاتا ہے، لیکن میرا استنباط اپنی جگہ قائم ہے، اس استنباط پر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نساء لفظ کو میں مردوں اور عورتوں دو جنسوں کے طور پر رکھتا ہوں اپنے پیش نظر، اور اسی وجہ سے شاید میرا رجحان تھا بیٹیاں پڑھنے کا، تو میں نے بیٹیاں بھی پڑھ لیا۔ یہ وجہ اگرچہ عام عربوں کو شاید قبول نہ ہو، عربوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم یا نساء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو نساء میں بیٹیاں نہیں آیا کرتیں بلکہ بیویاں اول درجے پر، اور جب کہا جائے نساء المومنین تو اس میں بھی غالباً مومنوں کی بیویاں یا عورتیں مراد ہیں، لیکن جب ہم بیٹے کہتے ہیں تو ساری قوم کے مرد مراد ہوا کرتے ہیں، اور صرف اپنے صلبی بیٹے مراد نہیں ہوتے۔ اس پہلو سے میرا استنباط انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر یہی تھا، یہی اب بھی ہے، کہ نساء المومنین میں بچیاں بھی شامل ہیں، ایسی عورتیں شامل ہیں جن کے نکاح نہ بھی ہوئے ہوں، شادی نہ بھی ہوئی ہو، اور یہ میرے نزدیک اس لیے ضروری ہے کہ ساری قوم پھر داخل نہیں ہوگی، مرد تو سارے داخل ہو جائیں گے اور قوم ساری داخل نہیں ہوگی۔ اس لیے میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نساء لفظ جب عام بولا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں دو جگہ استعمال ہوا ہے، یا نساء النبی یا نساء المومنین، جب نساء المومنین کہا گیا تو میں اس کا مطلب یہی سمجھتا ہوں کہ مومنوں کی بیویاں صرف مراد نہیں، بلکہ مومنوں کی عورتیں جو ان کے گھروں میں ہیں بمقابل جنس مرد کے۔ اس لیے کسی کو اس موقف سے اختلاف ہو بھی تو میرے نزدیک یہ اس آیت کے منطوق کے عین مطابق ہے جس پر بحث ہو رہی ہے۔ اس میں قوم کے مرد اور قوم کی عورتیں، بیٹے اور بیٹیاں، جسے ہم قوم کی بیٹیاں کہتے ہیں، اس پہلو سے میں ان کو داخل ہی سمجھتا ہوں، اور جو اہل زبان ہیں ان کو اختلاف کا حق ہے، مگر اس صورت میں مباہلہ غیر متوازن ہو جائے گا، کیونکہ مرد تو ہر قسم کے شامل ہوں گے اور عورتوں کا ایک حصہ بیچ میں سے نکل جائے گا۔ حالانکہ مباہلے میں جو اصل مضمون پیش نظر ہے وہ پوری قوم ہے، ہماری قوم کا ایک جتھا اور تمہاری قوم کا ایک جتھا، یہ دونوں نکل آؤ۔ اس لیے وہ درستی تو میں نے کر دی، بیٹیوں کا لفظ یہاں نہیں ہے، مگر جو میرا مسلک ہے وہ اپنی جگہ اسی طرح اس بنا پر قائم ہے جو میں دلائل اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مباہلے کے متعلق ایک اقتباس ایسا ہے جس کی طرف میری توجہ پھیری گئی ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خط سے جو میر کیا نام تھا عباس علی شاہ
ان کے نام وہ خط ہے. کہاں ہے وہ خط؟ یہ ساری جو بحث گزر رہی ہے اس میں ان روایات کی میں نے تردید کی ہے بڑی سختی سے جو شیعہ روایات ہیں اور جو مسلمان سنی لٹریچر میں بھی راپ آ گئیں اور آیت کے ظاہر منطوق سے بالکل ٹکرا رہی ہیں. میری توجہ ایک ایسی روایت کی طرف پھیری گئی ہے جو میر عباس علی لدھیانی کے نام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خط سے تعلق رکھتی ہے جو 1883 میں آپ نے اس کے نام بھیجا. اس ذکر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہر ہوتا ہے کہ انوار روحانی کا ایک سخت چمکارہ بیگانہ محض پر بھی جا پڑتا ہے، جیسے ایک عیسائی نے جب کہ مبالغہ کے لیے آن وسلم ماں حسنین و حضرت علی و فاطمہ عیسائیوں کے سامنے آئے، دیکھ کر اپنے بھائیوں کو کہا مبالغہ مت کرو. یہ روایت وہ روایت ہے جو سنی لٹریچر میں راہ پا گئی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس روایت کو مباہلے میں حسین اور حضرت علی اور حسنین اور فاطمہ کی شمولیت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہی نہیں. یہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بحث ہی نہیں ہے، نہ مبالغہ کی کوئی بات ہوئی، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1886 سے پہلے سرمہ چشم عاریہ کے علاوہ مبالغہ کا کوئی ذکر فرمایا ہے. یہ 83 کی تحریر ہے جب مبالغہ خواب و خیال میں بھی کوئی نہیں تھا. یہ تحریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق رسول پر دلالت کرنے والی تحریر ہے، نہ کہ مبالغے کی منطقی بحث میں استعمال کرنے کی بات. حضرت مسیح علیہ السلام اگر اس روایت کو سچا سمجھتے تو اپنی مبالغے کی تحریروں میں کسی ایک جگہ بھی اس کو داخل فرماتے. کسی تحریر میں جو مبالغے سے تعلق رکھتی ہو حضرت اقدس مسیح موعود نے اس روایت کو شامل نہیں فرمایا. جو عشق رسول والی بات یہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر حسن پر رسول اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر پڑتی تھی ایک حرص کے ساتھ کہ یہ بھی ہے آپ میں، یہ بھی ہے، اور اپنے محبوب کے حسن کے جلووں میں آپ کھوئے جاتے تھے. اس روایت کا یہ مفہوم بنے گا کہ اگر یہ روایت سچی ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بنے گا، اگر یہ روایت سچی ہے تو اس کا صرف یہ نتیجہ نکالنا جائز ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن پر نگاہ پڑھ کے، آپ کے جلال و جمال پر نگاہ پڑھ کے دشمن بھی مروب ہو گیا. اس سے زیادہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے جب میں ان روایات کو قرآن کریم کی روح سے رد کروں گا تو نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے موقف کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا اصل موقف جو کتابوں میں چھپ گیا ہے ان میں کسی مبالغے کے ذکر میں آپ نے اس روایت کا ذکر نہیں فرمایا. محض اس خیال سے اس موقع پر ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کا حسن. اگر یہ روایت سچی ہو تو حضرت محمد رسول اللہ کے حسن نے غیروں کو بھی مروب کر دیا. اس سے زیادہ کوئی نتیجہ نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ گویا یہ اس کے خلاف ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میرے نزدیک نساء میں بچیاں بھی اس لحاظ سے داخل ہیں کہ وہ لڑکیاں جو بعض دفعہ بڑی عمر کو بھی پہنچ جاتی ہیں. یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ بچی سے مراد ہمیشہ گھر میں پلنے والی بچی نہیں ہوا کرتی، بلکہ نساء میں وہ عورتیں داخل ہیں جو اپنے حیض سے مایوس ہو چکی ہوں. قرآن کریم میں جہاں حیض سے محرومی کا ذکر ہے وہاں نساء کی بحث ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نکالیں وہاں سے. بس قرآن کریم میرے اس مسئلہ کی تائید کرتا ہے. بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، 60 سال کی کنواری عورتیں. اب ان کو داخل کرو گے کہ نہیں؟ نکالیں.
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاۃ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله یہ نہیں ہے وہ جہاں وہ عورتیں جو حیض سے محروم رہ جائیں شادی شدہ کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر کہاں ذکر ملتا ہے؟ کسی تعلق میں وہ ذکر موجود ہے جو میرے ذہن میں ہے. میری مراد یہ ہے کہ کیا اہل زبان ان عورتوں کو جو 60 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہوں اور شادی نہ کی ہو اور حیض کا آنے کا سوال ہی نہ رہے، پردے کے تعلق میں ان کا ذکر ہے. ایسی عورتیں اگرچہ اس عمر کو پہنچے گی مگر ان سے پردہ نہیں کیا جائے گا جب وہ بالکل مایوس ہو جائیں حیض سے بھی. سمجھیں؟ وہ عورتیں ہیں کہ نہیں، نصاب میں داخل ہیں کہ نہیں، اور کنواریاں بھی ہیں اور کنوارے رہتے رہتے اس عمر کو پہنچ گئی کہ پھر حیض آ بھی نہیں سکتا، اس وقت وہ پردے میں ڈھیل کر دیں تو کوئی حرج نہیں. ہاں یہ آیت ہے. اس لیے اللہ کے فضل سے جو قرآن کریم کی جگہوں کی یادداشت ہے مضامین کی، وہ میری بالکل پختہ ہے، اگرچہ حوالہ فوراً اس طرح نظر نہیں آتا جیسے حفاظ قرآن کو نظر آ جاتا ہے. یہ ہے وہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات من زینہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ. یہ آیت ہے، بالکل قطعی ثبوت اس بات کا جو میں پیش کر رہا ہوں. نساء کے لفظ میں قرآن کریم ایسی معمر عورتوں کو داخل فرما رہا ہے اتنی قطعیت کے ساتھ کہ کوئی ذی ہوش اس کا انکار نہیں کر سکتا. داخل فرما رہا ہے جن کی عمر اتنی آگے بڑھ گئی کہ حیض آنے سے ہی مایوس ہو چکی ہیں، ان کو اجازت ہے کہ اپنی اوڑھنیاں ڈھیلی کر لو، اتار لو، پردہ ویسا سخت نہ کرو. اب بتائیں یہاں لفظ نساء ہے کہ نہیں؟ بس اہل عرب جو چاہیں کہیں، میں تو قرآن کا غلام ہوں. قرآن کریم نے جب لفظ نساء میں غیر شادی شدہ عورتوں کو داخل فرمایا ہے اور یہ آیت اس کا قطعی ثبوت ہے، پھر جو چاہے جتنا مرضی لغت کا اعتراض کرے، مجھے اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں. بس میرا نساء سے استنباط اس بنا پر بہت قطعی تھا، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر میں لفظ بیٹیوں پڑھا گیا. مگر میں جانتا ہوں کہ مسیح علیہ السلام کی جیسی قرآن کے معارف پر نظر تھی ویسی کسی اور کی نہیں ہے، اس لیے آپ لفظ عورت کو ان معنوں میں نساء لے رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے اب یہ جھگڑا تو اب ختم ہو گیا. اب میں باقی حصہ شروع کرتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے مختلف دعوتیں دی گئی ہیں مباہلہ کی. اس کی تفصیل اس جگہ درج ہے جو کسی ہونے لگا تو وہی کام. ہاں 25 آدمیوں کی فہرست ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے. ایک اور جگہ وہ کون سی ہے 72 والی 75 والی فہرست جو سارے کے سارے زندگی میں ختم ہوئے ہیں. نہیں لمبی فہرست بھی لگی ہوئی تھی ساتھ. ہاں ایک فہرست شائع ہوئی ہے. یہ کون سی کتاب کے آخر پہ ہے؟
جامع آتم، یہ حوالہ ہے اس کے. اچھا جی. روحانی خزائن انجام آتم جلد 11 صفحہ 64 تا 72. اس میں ایک فہرست شائع ہوئی ہے جو ایک مبالغے کے ایک ایسے مضمون پر بھی روشنی ڈالتی ہے جس میں مدت کا معین ہونا مباہلے والے کی عمر، مباہلے کی دعوت دینے والے کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. صرف سال یا 2 سال کی بحث نہیں ہوتی. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں جہاں سال کا ذکر ہے وہاں مسلمان ابرار اور صلحاء کی سنت کا حوالہ دیا گیا ہے. ان کے نزدیک 1 سال کی مدت ضروری ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بطور معمول من اللہ جو مباہلے کی دعوت دی اس میں ان سجادہ نشینوں کے نام درج ہیں، تمام کے نام درج ہیں جن کو یہ دعوت دی گئی، اور اس کا انجام یہ ہوا. وہ کہاں ہیں؟ وہ پھر سارے مر گئے. سارے مر گئے تو دکھائیں نا، اصل چیز وہ ہے. یہ سارے نام جن کی فہرست انجام آتم کے آخر پہ درج ہے سجادہ نشین اور مولویوں پر مشتمل ہیں. بڑے بڑے چوٹی کے سجادہ نشین، بڑے بڑے چوٹی کے مولوی، ان سب کا نام تھا. مرنے والے کہاں گئے؟ حقیقت الوحی کی اشاعت کے وقت جو 1907 میں ہوئی، مولویوں میں سے جن کی فہرست کتنی لمبی ہے یہ اس کا تو لکھا ہوا ہے. ہاں، یہ ساری تحریر میں ساری بات کھل کے آ جائے گی، پھر یہ سلسلہ مضمون کا یہاں ختم ہو جائے گا. انجام آتم 1896 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مولویوں، پیروں، سجادہ نشینوں کو نام بنام دعوت مباہلہ دی تھی. یہ میں نے فہرست آپ کو دکھا دی ہے عمومی طور پر. ان کی تعداد 106 ہے. 106 مولویوں اور سجادہ نشینوں کے نام آپ نے دیکھے ہیں. مولوی 58 تھے اور پیر فرتوت وغیرہ 48. فرتوت کا لفظ میں نے منہ سے نکل گیا. پیر وغیرہ 48 تھے، تو یہ کل 106 بنتے ہیں. اب اندازہ فرمائیں مباہلے کا جلال. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کثرت سے لوگوں کو مباہلہ کے چیلنج دے رہے ہیں کہ کوئی بڑا مولوی یا پیر باقی نہیں چھوڑا، اور کامل یقین ہے کہ اپنی زندگی میں خدا مجھے کامیاب کرے گا اور ان کو نامراد کر کے دکھا دے گا. یہ ہے مباہلہ اصل. اور اس مباہلے میں ان سب کا آمنا سامنا ہونا بھی ضروری نہیں تھا. اس لیے یہ جو خیال کرتے ہیں مولوی یا بعض لوگ مسلم کی بعض تحریرات سے استنباط کرتے ہیں کہ گویا آمنا سامنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری ہے اس مرسل کے لیے جو خدا نے بھیجا ہو، اور اس کے لیے اپنا موقف بیان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن مباہلے کے متعلق قطعیت سے مسیح الاسلام بارہا لکھ چکے ہیں، اور یہ میرے سامنے یہ مثال موجود ہے کہ ان کا اکٹھا آمنے سامنے ہونا ضروری نہیں تھا. ان کو مباہلے کا جو چیلنج دیا گیا ہے اس کا چیلنج عمر کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. بس سال والی شرط بھی یہاں پیش نظر نہیں ہے، نہ جگہ کی شرط پیش نظر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی عمر کے اندر ان لوگوں کے رسوا، ناکام اور ذلیل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور 106 مولوی اور سجادہ نشین اس فہرست میں شامل ہیں جو سارے ہندوستان میں پھیلے پڑے ہیں. اور کامل یقین ہے کہ میں اکیلا
موت کا شکار نہیں ہوں گا جب تک ان میں سے بھاری اکثریت پہلے موت کا شکار نہ ہو چکی ہو۔ اب یہ دعویٰ کسی انسان کا خدا سے تعلق کے بغیر کام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس مواہلہ کے متعلق یہ مولوی جتنے چاہیں شور مچائیں، اس بات کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مبالغے کے نتیجے میں یہ وبال اتنوں پر ٹوٹا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو عمر کے ایک بڑے حصے کو پہنچ چکے تھے، آپ کلیتاً بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ آپ کو آپ کی زندگی میں دشمنوں کی رسوائی دکھائے گا۔ یہ وہ ہے ساری تحریر، اس کا پس منظر میں نے بیان کر دیا، اب غور سے سن لیجیے۔ نام بنام دعوت مباہلہ دی تھی، ان کی تعداد 106، مولوی 58، پیر وہی 48، اور حقیقت الوحی کے اشاعت کے وقت جو 1907 میں ہوئی، مولویوں میں سے صرف 20 زندہ تھے۔ 106 جن کو دعوت دی گئی تھی۔ حقیقت الوحی میں اگرچہ تعداد 52 لکھی گئی ہے، مگر دراصل جیسا کہ ہم نے یہاں لکھا ہے 58 مولویوں کے نام درج ہیں، اور وہ دیکھ کر ہمارے علماء نے نکالے ہیں۔ وہ کہیں غلطی سے لفظ 58 52 ہو گیا ہے، جیسا کہ یہ غلطیاں اس قسم کی میں بھی کر جایا کرتا ہوں۔ گویا 2/3 مولوی حضور علیہ السلام کے مباہلہ کے چیلنج کی نظر ہو چکے تھے۔ یہ سارے اکابر علماء تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مباہلے کے اعلان کے نتیجے میں مر گئے اس کتاب کے اشاعت تک۔ اور پھر وہ باقی ہیں ان 20 میں سے جو بچے تھے، جو اس حقیقت الوحی کی اشاعت کے بعد مسیح السلام کی زندگی میں موت کا شکار ہو گیا۔ بس یہ خیال کہ صرف 2/3 مرے تھے، یہ غلط خیال ہے۔ اور آگے حضرت حقیقت الوحی میں بعض ان لوگوں کے نام موجود ہیں کہ جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذاتی طور پر نکلے ہیں، اور انہوں نے گویا اپنی طرف سے چڑھائی کی ہے، وہ بھی اس دور میں سارے مارے گئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں حقیقت الوحی کی اشاعت تک 2/3 مر چکے تھے، اور باقی اکثر آپ کی زندگی میں مارے گئے۔ جو چند بچے ہیں، گنتی کے چند، ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے دل میں توبہ کر لی تھی یا نہیں کی تھی، کیونکہ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور غائب ہو گیا۔ جس نے بھی جرت دکھائی، بے باکی دکھائی، آگے بڑھا، وہ مارا گیا، یا طاعون سے پکڑا گیا یا کسی اور بیماری سے مارا گیا۔ یہ خلاصہ ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مباہلے کا۔ بس وہ تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر دکھا دی ہے، عورتوں والی بھی اور وہ دوسری بھی، اس کا جو ابہام کسی کے ذہن میں تھا میں جواب دے چکا ہوں۔ نساء سے مراد مسلمان عورتیں ساری کی ساری ہیں، خواہ وہ بیاہی ہوں یا بیاہی نہ ہوں، اور قرآن اس پہ گواہی دیتا ہے۔ عورتوں کا لفظ جو مسیح موعود علیہ السلام استعمال فرماتے ہیں تو قرآن کے اس بیان کے مطابق فرماتے ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام سے بڑھ کر قرآن کریم پر اور کسی کی نظر نہیں تھی۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ لوگوں پر اب کھل گئی؟ جزاک اللہ۔ اب بہت سی مباہلے کی ایسی تحریریں ہیں جو اگر میں پڑھتا انفرادی طور پر تو مختلف مواقع پر ان بحثوں میں الجھ کر یہ کب ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، نذیر سے کیا مباہلہ ہوا، اور فلاں ہندو آریہ سے کیا ہوا، یہ بہت سی تفاصیل میں جانا پڑے گا، اور یہ مرکزی بات رہ جائے گی جو میں نے اب بیان کی ہے۔ اس لیے ان سب روایتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں ایک طرف۔ یہ آخری دو ٹوک بات ہے کہ مباہلہ میں 1 سال بھی مدت ہے، جس کے متعلق مسیح السلام فرماتے ہیں کہ ابرار کی سنت کے مطابق میرے یہ اندازہ ہے کہ 1 سال کی مدت سنت رسول اللہ نہیں فرمایا، سنت علماء اور ابرار جو پہلے گزر چکے ہیں وہ فرمایا ہے۔ کتنی محتاط زبان ہے، دیکھ لیجیے۔ اور فرمایا 1 سال کی مدت بھی ہے،
لیکن اپنا جو مباہلہ کیا ہے آخری، اس میں تمام علماء شامل ہو گئے ہیں، جگہ کا کوئی کی تعین نہیں اور 1 سال کی مدت کا کوئی ذکر نہیں، مدعی کی زندگی میں یہ واقعہ ہونا ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس آیت میں سال کا ذکر نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر وہ مباہلہ کرنے کی جرات کرتے تو سال کی بحث نہیں تھی، ایک بھی ان میں سے، ہر ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پکڑا جاتا۔ یہ ہے اصل استنباط۔ بس زندگی اور سال کے متعلق جو ابہام لوگوں کے دلوں میں ہے وہ اس وجہ سے دور ہو جانا چاہیے۔ جہاں آپ نے فرمایا اسی مجلس میں مناظرہ کر لو، ایک موقع پر مباہلہ کر لو، اس مباہلے میں آپ نکلے ہیں اور پہلے اپنے دعوی پر تقریر فرمائی ہے، اور تقریر فرمانے کے بعد چونکہ دشمن سامنے نہیں آیا اس لیے آپ نے لیان کیا ہے اپنے اوپر کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ لیان ہے، اور وہ دشمن جو سامنے نہیں آیا اس پر لیان نہیں فرمایا، وہ ان کا اپنا کام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے اوپر فرما دیا کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک تم کہتے ہو میں جھوٹا ہوں اور تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر تمہیں دکھا دے گی کہ مجھ سے کیا بنا۔ اس پر سال آخر وقت تک مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی گواہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کوئی نعوذ باللہ من ذالک لعنت نہیں پڑی، بلکہ مد مقابل پر طرح طرح کی لعنتیں پڑی ہیں۔ یہ عمومی مباہلہ ہے جو ہم نے بھی دشمن کو دیا تھا، اور اس مباہلے کو گزرے ہوئے کتنی مدت گزر چکی ہے۔ تو پہلا میں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا کس سن میں تھا؟ 88 10 جون 1988، اور آج کیا ہے 98 ہو چکا ہے، 10 سال گزر گئے ہیں۔ اس 10 سال میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے جھوٹا دیکھتا تھا، یعنی مسیح موعود کے دعووں کی تصدیق میں جھوٹا دیکھتا تھا، اور دشمن کی تعلیل درست تھی تو ہم اپنے اوپر لعنت تو ڈال ہی چکے تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم مباہلے کے لیے نہیں نکلے، یا ہم نے نکلے یا وہ نہیں نکلے، بہانہ جو بھی ہو، یہ اس لیے غلط ہے کہ ہم لعنت ڈال چکے تھے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا اپنے اوپر لعنت ڈال رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اللہ تعالیٰ وہی لعنت قبول کرے گا جس میں مولویوں کی لعنت بھی داخل ہو۔ ایک دعویٰ دار خود مباہلے کا اعلان کر رہا ہے اور لعنت ڈال رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ لعنت مجھ پر اور میری جماعت پر پڑے، اور جن لعنتوں کا ذکر ہے اس کی تفصیل شائع ہوئی ہے، اور ان میں سے ایک لعنت بھی اس 10 سال کے عرصے میں نہ مجھ پر پڑی نہ میری جماعت پر پڑی۔ اب بتائیں مولوی مباہلے کو کہاں لے جائیں گے؟ اس لیے ان سب باتوں کے بیان کے بعد اب میں اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اور اس سے بے تکلف وہ استنباط کروں گا جو میں اس سے ہمیشہ کرتا رہا ہوں۔ اس ضمن میں مجھے یاد نہیں کہ یہ نزول کی بحث کے وقت اس کا خیال آیا تھا یا ویسے ہی میں چاہتا تھا۔ یہ تو درست ہے کہ میں ویسے ہی چاہتا تھا کہ آج چونکہ مباہلے کا سال ہے، ختم ہو رہا ہے، پہلا ختم ہوا، دوسرا سال شروع ہو گیا ہے، تو میں کچھ روشنی ڈال دوں اس پر، تو ہو سکتا ہے نزول کی بحث سے میرا دماغ اس طرح منتقل ہو کہ اس میں اس کو داخل کر لوں۔ اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے نزول کی بحث سے اس کا گہرا تعلق ہے، اس لیے خواہ اس وقت نیت کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ نزول کی بحث میں اس آیت کی بحث نہایت برمحل ہے۔ اب سنیے، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ یہاں آیت کا ظاہری منطوق یہ ہے، پس جو تیرے اس
اعلان کے بعد جو تو نے کیا ہے اس مجلس میں، یعنی نجران کے عیسائیوں کے سامنے جو تو نے اپنے موقف پیش کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی تجھ سے کوئی جھگڑا کرے من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تجھ پر اللہ کی طرف سے یہ واضح علم آ چکا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور تو سچا ہے، تیرے اس علم کو پا لینے کے بعد اگر پھر بھی کوئی جھگڑا کرے تو اس وقت پھر اس جھگڑے کے نتیجے میں بحث بیکار ہے، اس جھگڑے کے نتیجے میں ایک دوسرے پر یا خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے موقف کے تعلق میں لیان ضروری ہے، یہ مبالغہ ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نجران کے وفد کے لیڈروں کے سامنے اپنا موقف کھل کر بیان فرما دیا، اور اس موقف کے بعد یہ خدا کی طرف سے اعلان فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو اس میں ابناء قوم کے مردوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں لفظ ابناء استعمال ہوا ہے، ابناء آدم کا بھی ذکر ملتا ہے، غرضی کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کے لفظ ابناء کے عمومی استعمال کے تابع یہ آیت ہے، تم اپنے مردوں کو بلا لو، جو بھی مرد کہلانے کے مستحق ہیں، جو بالغ ہو جائیں وہ بھی مرد بن جاتے ہیں، اور نساء کو بلا لو، اور نساء سے مراد وہی ہے جو میں کھول کے بات کے سامنے رکھ چکا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفوس کو اور تم اپنے نفوس کو بلا لو۔ اس میں اگر کسی کو یہ شک گزرا ہو کہ ابناء اور نساء میں عام لوگ مراد نہیں ہیں تو لفظ انفسنا و انفسکم نے اس کو خوب کھول دیا ہے، مراد یہ ہے کہ تم اپنی جانیں جتنی بھی ہیں، یعنی پوری قوم کی نمائندگی کرنے والی ان کو بلاؤ، اور ہم اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں، لیکن ندوں میں بلانے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو معنی اس آیت کی طرف منسوب ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو اللہ کے فرمان کے مطابق کہ اے اہل نجران اپنے گھر پیغام بھیجو، اور تمہارے گھر علاقے میں جتنے بھی مرد اور عورتیں بستے ہیں اور جتنی بھی جانیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں اکٹھی ہو جائیں۔ یہ مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور خدا کے حکم سے منسوب کرنا بے حد جہالت ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا موقف اختیار کیا ہو جو ظاہراً پورا ہو ہی نہ سکتا ہو، اور اگر عیسائیوں کو چیلنج ہے جیسا کہ اگلی آیات بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی بحث ہے، تو پھر تو ساری دنیا کے عیسائی اس میں شامل ہو جانے چاہیے۔ نجران کے لیڈر ان عیسائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ساری دنیا کے عیسائیوں کو قرآن کریم کہہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہ آ جاؤ، ان کو بلا لو، یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس وقت کے سارے مسلمان اس جگہ اکٹھے ہو سکتے تھے، یہ ناممکن بات ہے اور خلاف عقل بات ہے، اس لیے نعوذ باللہ من ذالک اس خلاف عقل بات کو قرآن کی طرف منسوب کرنا خلاف عقل لوگوں کا کام ہے۔ کوئی ذی شعور انسان جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتا ہو وہ یہ ترجمہ اس آیت کا نہیں کر سکتا۔ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ نہیں فرمایا کہ ایک دوسرے پر لعنت ڈالو، فرمایا لفظ الکاذبین کو پکڑ لو، اس میں تو کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت یہ تو عام مضمون ہے جو سارے قرآن میں چل رہا ہے، اس موقع پر لعان ہی ہے دراصل جو مرکزی نقطہ ہے ان آیات کا، اور صرف جھوٹے پر لعنت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جب جھوٹوں پر لعنت ہو تو وہ جھوٹے نمائندہ ہونے ضروری ہیں، ورنہ مبالغے کی یہ آیت اپنے منطوق کے لحاظ سے بے معنی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ دوسرا پہلو اس سے نکلتا ہے کہ اگر
سرداروں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا ہے، تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان کی قوم ان کے ساتھ ہو۔ اگر ان کی قوم ان کے ساتھ ہے اور ان کو اپنا سردار سمجھ کر یہ اختیار دیتی ہے تو پھر یہ مباہلے کا چیلنج معنی رکھتا ہے۔ اگر قوم ان کو اختیار ہی نہیں دیتی تو پھر یہ مباہلے کا چیلنج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سارے عرب میں تمام مسلمانوں کا رہنما ہونے کا، روحانی امام ہونے کا اختیار تھا۔ ان لوگوں کو یہ اختیار بھی نہیں تھا جن کو چیلنج دیا گیا ہے، ان کو نجران کے ایک محدود علاقے کے لوگوں کی نمائندگی کا اختیار تھا، اور جن پر اختیار تھا ان کو بھی وہ بلانے سے معذور تھے۔ بس بلانے سے مراد اعلان عام مراد ہے۔ ان سب کو پیش نظر رکھ کر جن کے تم نمائندہ ہو، اعلان عام کرو کہ ہم ان کی نمائندگی میں آپ کو ہر اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں جو آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود یہ اعلان کیا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے جو بڑی قطعیت سے ثابت شدہ ہے۔ بس اگر نعوذ باللہ من ذالک ایک مدعی یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اور اپنے موقف کو کھول دیتا ہے اور مخالف پہ لوگ اس کو جھوٹا سمجھنے کے باوجود، اس خیال کے باوجود کہ وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے، اپنے موقف پر اصرار کرتے ہیں، تو ان سے اس قسم کے مباہلے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ لیکن مباہلہ قوم کے نمائندوں سے ہوگا، اس قوم کے نمائندوں سے ہوگا جو ان کو اپنا نمائندہ تسلیم کرتے ہوں، اور مباہلے کے لیے وہاں اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ نجد کے وفد کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سارے وہاں اکٹھے ہو جاتے۔ بس ندوہ میں ایک اعلان عام ہے، تم اپنے ماتحت ساری قوم کو شامل کر لو، ہم اپنے ماتحت ساری قوم کو شامل کر لیتے ہیں، مرد اور عورتیں، بیاہتا اور غیر بیاہتا، جو بھی ہماری قوم کا سرمایہ ہے، یہ سارا اس مباہلے کا شکار ہوگا اگر مباہلہ کرنے والا جھوٹا نکلا۔ اور عمر کی وجہ جیسا کہ میں نے بیان کی ہے، سال کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر پیش نظر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک اس مباہلے کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو بھاگ ہی گئے، اس لیے موقع پیش نہ آیا۔ بعد میں جو لوگوں نے 600-700 سال کے بعد حدیثیں گھڑی ہیں، انہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب فرمائی ہیں جن کو یہ آیات قطعیت سے جھٹلا رہی ہیں کہ پرندے اور چرندے اور پتے اور گھاس، ہر چیز جو زندہ ہے وہ ساری جل کر ہلاک ہو جائے گی۔ یہ اس آیت کا دعویٰ نہیں ہے، یہ مولویوں کا دعویٰ ہے، اس لیے وہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو چاہیں کریں۔ ہم نے اپنے مضمون کو خوب کھول دیا ہے۔ کیوں جی، کوئی پہلو رہ گیا باقی اس کا؟ اچھا جی، ابو نعیم کی جسے ہم چھوڑیں تو اس قصے کو۔ ہاں، اب آپ کے نزدیک وقت باقی ہے اور میں وقت سے پہلے بات ختم کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وقت باقی ہے، کیونکہ ایک انتہائی ضروری بات جو سورہ فتح سے تعلق میں نے بیان کرنی تھی وہ نظر انداز ہو گئی، اور وہ بات وہی ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس میں اشارہ موجود ہے کہ اس موقع پر جو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ کی بات کی آنے والی فتوحات کا وعدہ ہے، اور کسی ایک فتح کا وعدہ نہیں۔ اس عبارت کو پڑھنے میں تو میں نے غلطی کوئی نہیں کی نا، یہی عبارت ہے نا۔ اب دیکھیں اس کا وہ آخری حصہ کتنا ضروری تھا میرے لیے آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا، جو سورہ فتح کا آخری حصہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس موقف کو انتہائی تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور جماعت احمدیہ کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس حصے کو چھوڑ دینا
یہ اس صورت کا حق ادا کرنے والی بات نہ بنتی۔ اب میں وہ آخری حصہ جو چھٹ گیا تھا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو وعدہ دیا جا رہا ہے، اس وعدے کا یہ خلاصہ ہے۔ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صرف عربوں پر فتح کی بحث نہیں ہو رہی، محض علاقوں پر فتح کی بحث نہیں ہو رہی، اس لیے بھیجا ہے کہ اسے تمام ادیان باطل پر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین اور قرآن کے دین کے مخالف ہیں ان پر غالب کر دے۔ یظہرہ میں مراد رسول اللہ علیہ وسلم لیتا ہوں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں دین الحق مراد ہے۔ جو بھی مراد ہو، غلبہ محمد رسول اللہ کا ہی ہوگا۔ یظہرہ یہ فتح کا وعدہ ہے جو عظیم الشان فتح ہے، جس کی کوئی فتح دنیا میں کبھی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہوئی۔ قیامت تک کا وعدہ ہے، چند سالوں کا وعدہ نہیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے، اس سے بہتر اور گواہی کیا چاہو گے؟ وہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ جب کہا جاتا ہے کفی باللہ شہیدا تو مراد یہ ہے کہ زمانہ بتا دے گا، آئندہ آنے والے حالات ثابت کر دیں گے کہ اللہ کی گواہی سچی نکلی ہے۔ یہ ہے اس کی شان نزول۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بے انتہا رحیم و کریم ہیں۔ رکعاً سجداً، ان کو تم خدا کے حضور جھکتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر فضل اللہ ہی سے چاہتے ہیں، اسی کی رضوان چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم میں چہروں سے مراد، یہ تو کہا جائے سیماہم سے مراد سجدے کی نشانیاں بھی لیا گیا ہے، مگر فی وجوہہم میں وجوہ کا وہی معنی لیتا ہوں جس میں شان شامل ہوتی ہے۔ ان کے چہرے بڑے شاندار ہیں، جس سے اللہ کا چہرہ شاندار ہے، اسی سے انہوں نے نور پکڑا ہے، اور محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرح ان کے چہروں پر بھی نور آ گیا ہے۔ تو اس پہلو سے میں سیماہم کا ترجمہ سجدے کے گٹے نہیں لیتا، بلکہ سجدوں کے نتیجے میں جو پیشانیوں پر نور ابھر آتا ہے وہ مراد لیا کرتا ہوں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثل تورات میں بیان ہوئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور یہی محمد رسول اللہ کے غلام ہیں جن کا ذکر انجیل میں بھی ملتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کا جماعت احمدیہ سے اٹوٹ تعلق ہے۔ بس یہ فتح کے وعدے آج بھی جاری ہیں، یہ وہی فتح کے وعدے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بہت دیکھنے باقی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کی کہ اس زمانے سے لے کر قیامت تک کی ساری باتیں جو ظہور پذیر ہونی تھیں وہ حضرت محمد رسول اللہ کے فتح کے وعدے میں داخل فرما دیں۔ آگے فرمایا کَزَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، انجیل میں جو وعدہ دیا گیا تھا وہ لازماً بعد کے زمانے کا وعدہ ہے، ان آیات کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں بھی شان نزول کے لیے کسی اور حدیث، کسی اور حوالے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ انجیل کے حوالہ جو قرآن کریم میں دے رہا ہے وہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کے غلام اس طرح پھوٹیں گے کَزَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے روئیدگی اپنے ڈنٹل نکالتی ہے۔
اس طرح یہ لوگ پھوٹیں گے، اور ان کے اس پھوٹنے میں ایسا احتمال پایا جائے گا کہ دشمن چاہے تو ان کو پاؤں تلے رون دے، یعنی خواہش کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رجال جو ساتھ شامل تھے وہ اس طرح تو نہیں پھوٹے، وہ تو جیسا کہ تورات کا وعدہ تھا بڑی شان کے ساتھ ایک آتشی شریعت لے کے رونما ہوئے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے سارے عرب پر غلبہ پا لیا ہے۔ یہ اور کچھ لوگوں کا ذکر ہے، اور حوالہ انجیل کا ہے، جسے پتہ چلا کہ مسیح موعود کے زمانے کا ذکر چل رہا ہے، اور وہ ذکر ظاہر کرنے کے لیے قرآن کی ان آیات پر غور کر کے دیکھ لیں، اور کوئی ذکر بنتا ہی نہیں۔ اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ ساری باتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہے یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ یہ ساری چیزیں کھیتی بونے والوں کو خوش کرتی ہیں، اور وہ جمع کا صیغہ ہے۔ صاف مراد ہے کہ اس زمانے میں کثرت سے لوگ دعوت اللہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ دین الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بیج بوئیں گے جگہ جگہ، اور جب وہ بیج نکلیں گے تو بڑا خوش ہوں گے۔ کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پیدا ہونے کا دعویٰ ہے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو ان کی خوشی کفار کو غیظ دلائے گی۔ جتنا وہ خوش ہوں گے اتنا ہی ان کو آگ لگتی جائے گی، اور کہیں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ مضمون اس زمانے پر اطلاق پا رہا ہے، اور دشمن کے معاندانہ کوششوں کے باوجود اس مضمون میں کوئی بھی وہ فرق نہیں ڈال سکتے۔ کہاں ان کو یہ توفیق ملی ہے کہ جماعت احمدیہ کے زراء، یعنی سارے وہ جماعت کے داعین اللہ جنہوں نے ہاتھوں تھیلیوں میں بیج ڈالے ہوئے ہیں احمدیت کے، اور جگہ جگہ پھینکتے پھر رہے ہیں، کہاں ان کو توفیق ملی ہے کہ ان کی راہ روک سکیں؟ قیدیں کر دیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، مقدمے بھی بنا دیتے ہیں، مگر یہ قافلہ اسی طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس قافلے کو روکنے، اس کے قدم تھامنے کی ان کو ہمت نہیں ہے۔ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے۔ 10 سال میں ایک دن دکھائیں کہ جب ان زراء کے قدم یہ مولوی روک سکے ہوں۔ ایک ملک دکھائیں جس ملک میں ان زراء کے قدم ان مولویوں نے روک دیے ہوں۔ ہر جگہ یہ قافلہ آگے بڑھا ہے، اور ان کی گواہیاں بتا رہی ہیں، میری اور آپ کی گواہیاں نہیں، ان کی گواہیاں بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی ہر قسم کے شدید ترین اقدامات کے باوجود احمدیت پھیلنے سے رک نہیں رہی۔ آج جو یہ چٹھیاں لکھ لکھ کے گورنمنٹ کے پاس دوڑے پھر رہے ہیں، کہیں سندھ سے، کہیں بلوچستان سے، کہیں پنجاب سے، کہیں صوبہ سرحد سے، کہ اے حکومت عقل کرو، ہوش کے ناخن لو، تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، یہ پھر بھی بڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو روکو، ان کو قتل کرو۔ اگر میرا یہ دعویٰ جھوٹا تھا تو یہ مولوی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ قیامت مچائی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں بعض اعلیٰ نمائندوں سے جو حکومت میں داخل ہیں یہ پیغام ملا کہ ہم اپنی مصیبت میں الجھے ہوئے ہیں، شیعہ سنی فساد پھیل رہے ہیں جگہ جگہ، اور غیر حکومتیں بھی دخل دے رہی ہیں، تم پاکستان کے ہمدرد تو ہو، دل میں وہ جانتے ہیں، خدا کے لیے کچھ دیر کے لیے ہمارے لیے معاملہ آسان کر دو۔ یعنی اتنا زیادہ نہ آگے بڑھو کہ مولوی بے قرار ہو کر الٹ الٹ کے ہمارے اوپر پڑے۔ ان کے منہ بند کرنے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لیے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دو۔ یہ پیغام ایک خطی ذریعے سے مجھے ملا، اور میں نے اس کے جواب میں کہا ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایسی حرکت ہرگز نہیں کریں گے کہ جو حکومت کی امن و امان کی کوششوں کی راہ میں کسی طرح مخل ہو، مگر وہ حق دین کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہر اس احتیاط کے ساتھ ضرور استعمال کریں گے۔
کیونکہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، حکم الہی کی تابع ہیں۔ اللہ کے اذن کو دوسرے مسالے کی خاطر نظر انداز کر ہی نہیں سکتے، ہم میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سے وہ مطالبہ نہ کرو جو پورا کرنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے۔ ہم آپ کی خوشی میں حائل نہیں ہونا چاہتے۔ آپ کو ہم سے جو ملک کی خاطر توقعات ہیں ہم ضرور پوری کریں گے، اور اس کے مطابق میں نے تمام پاکستان کی جماعتوں کو ہدایت دی ہے کہ خواہ اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑیں، یعنی عام روزمرہ کے شہریوں کے حقوق، جس حد تک ممکن ہے ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس کے نتیجے میں حکومت کو دو محاذوں پر لڑنا پڑے۔ ایک محاذ شیعہ محاذ اور سنی محاذ ہے، جس میں ان کے درمیان صلح کرنے کی وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کوششوں کی راہ میں جماعت احمدیہ کو ہرگز حائل نہیں ہونا۔ ہم تو بار بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ شیعہ موقف جو کچھ بھی ہو، خواہ جیسا کہ لیٹریچر سے ثابت ہے بڑی سخت گستاخیاں بھی کی گئی ہوں، خواہ انفسنا سے معنی صرف حضرت علی لیے گئے ہوں اور آپ کی شمولیت کو محمد رسول اللہ کی شمولیت ان معنوں میں قرار دی گئی ہو کہ آپ نمائندہ ہیں، محمد رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ ساری باتیں بے حد غصہ دلانے والی باتیں ہیں، لیکن ہماری تعلیم یہ ہے اور قرآن سے ثابت شدہ تعلیم ہے کہ دین کے معاملات میں لا اکراہ فی الدین پر عمل کرو۔ ایسے گستاخان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، وہ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، حاکم الحاکمین ہے، لیکن ہتھیار اٹھانے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو جس جماعت کا یہ موقف ہے اور اصولی موقف ہے، وہ ایسی حرکت کر کیسے سکتی ہے جس کے نتیجے میں شیعوں اور سنی کے درمیان کسی قسم کا فساد ہو؟ سارے درس میں آپ سب لوگ گواہ ہیں، جہاں جہاں بھی اس کا ذکر چلا ہے وہاں بلا استثناء میں نے یہ نصیحت کی ہے بڑی زور کے ساتھ کہ ان باتوں کو سن کر خدا کے لیے ناحق مشتعل نہ ہونا، کیونکہ قرآن اس بات کو رد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں مشتعل ہو کے تم اپنے ہاتھ میں تلواریں پکڑ لو۔ بس قرآن کی تعلیم پر عمل کرو، صبر سے کام لو، اور ان لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہتے رہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ان سے اعراض کرو، اور خدا تعالیٰ جو بھی فیصلہ چاہے گا وہ کرے گا۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس نصیحت کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان لوگوں نے بہت سی مشکلات سہیڑ لی ہیں۔ اگر شیعوں کے متعلق یہ موقف اختیار کرتے اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے صبر سے کام لیتے تو اس وعدے کو ضرور پورا ہوتے دیکھتے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ سارا ملک یہ فیصلہ کرتا کہ دیکھو سنی کتنے حیادار ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم پر کیسے عمل کرنے والے ہیں۔ اتنی سختیاں ان پر ہو رہی ہیں لیکن زبان نہیں کھول رہے، استغفار کرتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق بخشے اور ان لوگوں کو اصلاح کی توفیق بخشے۔ یہ اگر کرتے تو قرآن کریم کے بیانات کے مطابق مجھے 100% یقین ہے، ایک ذرہ بھی میں اس میں متزلزل نہیں کہ پاکستان میں شیعوں کی جو غلبے کی لہر دوڑی ہوئی تھی وہ ساری پلٹ جاتی، یہ واپس اپنے اپنے گھروں میں سمٹ جاتے۔ سارا ملک یہ فیصلے کرتا کہ کون انصاف پرست ہے، کون خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو اس سارے امکان کو، جو ان کی فتح کا امکان تھا، انہوں نے رد کر دیا ہے۔ اپنے ہاتھ میں فیصلے لے لیے ہیں، جو فیصلے خدا نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ان فیصلوں کو یہ ٹھونس سکتے نہیں۔ جب ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں تو برعکس رد عمل ہوتا ہے، اور بجائے شکست کھانے کے شیعہ ان پر اور غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس یہ بات میں نے جیسا کہ درس میں بار بار کھولی تھی، میں یہاں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اب جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ان لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے موقف پر رہنے دو۔ ہم آپ کے معاملات میں، جیسا کہ میں نے کھول دیا، دخل بالکل نہیں دیتے، لیکن خدا نے ہم سے جو ساری دنیا میں آگے بڑھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کے متعلق یاد رکھو
کہ ہم اس پر عمل کرنے پر مجبور ہیں. یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن کریم نے بار بار حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے، ہم حکمت کو اختیار کریں گے اور صبر کو اختیار کریں گے. ہماری طرف سے ایک وجہ بھی ایسی ظاہر نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں دشمن کو اشتعال ہو. یہ ہمارا وعدہ ہے. لیکن اللہ کی تقدیر نے جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ضرور پورا ہوگا. ان سب باتوں کے باوجود ہم نے پھیل نہیں پھیلنا ہے. تو اس کو روک نہیں سکتے. کہاں کہاں روکو گے؟ اور یہ پھیلنے کا وعدہ یہاں جا کر اپنے عروج کو پہنچتا ہے. لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ. کفار کو بڑا طیش آئے گا، انکار کرنے والوں کو بہت غصہ آئے گا. اب ہم اس کو کہاں لے جائیں؟ بتائیں. تم میں طاقت ہے کہ قرآن کے اس وعدے کو بدل دو؟ ہم میں کہاں سے طاقت ہو گئی کہ ہمارے تمام ذرائع حکمت اور صبر لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ کے اس آیت کے ٹکڑے کو تبدیل کر سکیں؟ ناممکن ہے. انہوں نے طیش کھانا ہی کھانا ہے. ان کا حال تو بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے والا ہے. جنہوں نے طیش کا فیصلہ پہلے کر رکھا ہو وہ بہانے بعد میں ڈھونڈا کرتے ہیں. یہ وہ مضمون ہے جو مجھے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مکالمے کی طرف لے جاتا ہے میرے ذہن کو جو حضرت ابو طالب سے ہوا. ابو طالب یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ روک ہیں، اور ابو طالب کی چھتری اگر نہ ہوتی تو نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو سکتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم بڑے شکریہ کے ساتھ وہ باتیں قبول فرما رہے تھے، لیکن آپ کا دل کچھ اور جانتا تھا. آپ کا دل اس یقین پر قائم تھا کہ یہ لوگ اپنے غیظ میں ضرور بڑھیں گے، بڑھتے رہیں گے، کیونکہ میرا دعویٰ ایسا ہے جو ان کو غیظ دلا رہا ہے. یہی حال اب بھی ہے. لیکن ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ اس غیظ سے بچانے والا میرا خدا ہے اور ابو طالب نہیں ہے. یہ آپ کے اخلاق حسنہ کا کمال ہے کہ اس وقت تک خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور گزر کر رہے ہیں، اور ابو طالب کو جو احسان کا زوم ہے کہ میں احسانات کر رہا ہوں، اس زوم میں خلل انداز نہیں ہوئے. لیکن جب ابو طالب نے چیلنج کر دیا، واقعتاً یہ سمجھا کہ میں ہوں جس نے محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ پر ایک چھتری تان رکھی ہے، تو آپ نے فرمایا اس چھتری کو اٹھا لو. میں ابو طالب، اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تمہاری وجہ سے میں چل رہا ہوں، بالکل جھوٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تم نے جو کچھ کرنا تھا میں احسان کے ساتھ قبول کر رہا ہوں، لیکن اب اس چھتری کو اٹھا کے دیکھ لو. جو چاہیں یہ کفار مکہ کریں، نہ ان کی لالچ کے نتیجے میں ہم اپنے موقف کو بدل سکتے ہیں، نہ ان کے جبر کی دھمکیوں کے نتیجے میں ہم اپنے موقف کو بدل سکتے ہیں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میرے دانے ہاتھ پر یہ سورج اتار لائیں اور بائیں ہاتھ پر چاند اتار لیں تو تب بھی میں اس دعوے سے باز جانے والا نہیں ہوں. یعنی تمام جلال و جمال کی طاقتیں جو ان کے وسوسی ان کے مقدر میں ہیں وہ میرے قدموں میں ڈال دیں تو میری ایک ٹھوکر کی نظر ہو جائیں گی، مجھے ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوگی. میں نے اپنے رب کے حسن اور جلال اور جمال کو ضرور بیان کرنا ہے. اب اس تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکا تھا. حقیقت یہ ہے کہ غیظ کی وجہ الہی وعدوں کا پورا ہونا ہے. یہ بات جب لوگ نظر انداز کر دیں تو ان کو معاملے کی سمجھ نہیں آتی. مجھ سے باہر کی دنیا میں جب میں سفر کرتا ہوں، بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ بتائیں آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ایک صاحب جو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں سیاست میں بھی، اور وہ ملوث تھے پاکستان کے معاملات میں بھی، وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر غیر احمدی مولویوں وغیرہ کے ساتھ ان کا ملنا جلنا شروع ہوا، اسلام کی تائید میں ہو گئے وہ،
اور ان کے اثر سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ضرور کوئی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، اس لیے وہ ایک مجلس میں آئے تو مجھے سمجھانے کی خاطر انہوں نے کہا برا نہ منائیں، مگر آپ کچھ تو کرتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کیوں نہ ہم آپس میں طے کر لیں اور وہ ان باتوں سے اب باز آ جائیں۔ ان کو ایک طرف کی پٹی پڑھائی گئی تھی، پتہ نہیں کیا کیا احمدی کرتے ہیں، اور پوری طرح ان کو یقین تھا کہ واقعتاً ہم بھی ملوث ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ عیسائی مذہب سے اصولاً تعلق رکھتے ہیں، اگر مسلمانوں کو سچا بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن عیسیٰ کیا کیا کرتے تھے جس پر دوسروں کو غصہ آیا کرتا تھا؟ وہ مجھے ذرا سمجھائیں۔ کچھ دیر وہ ڈوبے رہے مضمون میں، میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ عیسیٰ کیا کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ سوائے اس کے اور تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، ایسی تعلیم کے سوا تعلیم نہیں دیا کرتے تھے جس پر کسی ہوش کو غصہ آ ہی نہیں سکتا۔ ایک گال پر تھپڑ مارو، دوسرا آگے کر دو، کون پاگل ہے جو اس پہ غصہ کرے گا؟ تو ان کو بات سمجھنے میں کافی دیر لگی، غور کرتے رہے، پھر میں نے ان کی مدد کی۔ میں نے کہا آپ ذرا تاریخ انبیاء پر، مذاہب پر نظر ڈال کر دیکھیں، غصہ محض کامیابی کی وجہ سے آتا ہے، ترقی کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ ہزار اختلاف ان کے آپس میں ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، جہنم کا ایندھن قرار دیتے، جو کچھ کہہ دیں، ایک دوسرے پر ایسا غصہ کبھی نہیں آیا کہ سارے مجتمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس پودے کو مٹانا ہے۔ یغیظ بہم الکفار، اس بات پر کبھی تم ان کو متفق نہیں دیکھو گے کہ سارے یہود فرقے اس بات پر متفق ہو چکے ہوں کہ فلاں فرقہ جو مسیح کے علاوہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ آؤ ہم سارے مل کر اس ایک کو کچل دیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ان کے آپس کے اختلاف اس سے بہت زیادہ شدید تھے جو حضرت مسیح کی تعلیم میں ملتے ہیں۔ بس اس کو میں نے اچھی طرح سمجھایا کہ دیکھو غصہ جو آتا ہے وہ خدا کی طرف سے تائید کے نتیجے میں غصہ آتا ہے، اور اس تائید کو وہ بندے جن کی تائید ہو رہی ہے روک کیسے سکتے ہیں؟ کتنی پاگل پر کی بات ہے۔ اللہ نے ہماری تائید کا فیصلہ کر لیا ہو، ہماری تائید میں نشانات دکھا رہا ہو، اور ہم کہیں نہ اللہ میاں یہ نہ کرنا، ہمیں لوگ ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ مجال ہے ماریں، تمہیں ماریں گے تو صحیح، مگر معمولی نقصان پہنچائیں گے، اور جماعت کے اعتبار سے تم میری حفاظت میں آگے بڑھو گے۔ اس معمولی نقصان کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد ہیں، اس میں چھوٹا موٹا معمولی نقصان پہنچا ہے، مگر اس معمولی نقصان کے بدلے میں جو عظیم فتح ہوئی ہے اس کی کوئی مثال تاریخ عالم سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک دفعہ میں نے گنتی کی کہ کل صحابہ اول یوم سے لے کر آخر تک شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، اور اس کے مقابل پر فتح جو ہوئی ہے سارا عرب فتح ہو گیا ہے۔ وہ کتنی چھوٹی سی قربانی ہے جس کو ہم بڑھا چڑھا کر اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ توئی ہے۔ توئی ہونے کے لحاظ سے اس قربانی کی بڑی عظمت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو تو صحیح ابراہیم کا مقام کہ توئی طور پر وہ اور تعویلیں بھی کر سکتا تھا، مگر اپنے ہاتھ سے چھری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دی۔ یہ قربانی ہے توئی، جس سے آگے ساری قربانیوں کی عظمت کا مضمون ظاہر ہوتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قربانیوں کو جو بے شمار قرار دیا جا رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے بھی، ان معنوں میں وہ بے شمار تھیں کہ انہی کے تابع جو قربانیاں آج جماعت دے رہی ہے وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ قربانیاں ہیں جس میں آپ نے اپنی اور صحابہ کی گردن خدا کی رضا کے سامنے رکھ دی تھی۔ بس اس مضمون کو
میں نے گو اس تفصیل سے ان کے سامنے نہ بیان کیا ہو، مگر اب میں اس بات کو کھول رہا ہوں کہ یہ مضمون ہے جس میں جماعت احمدیہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ اگر جماعت کی طرف سے شرارت کی کوئی کوشش نہ ہو اور حکومت کو یہ خیال ہو کہ ہمارے سائے تلے جماعت پڑ رہی ہے، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ چاہیں تو اپنا سایہ اٹھا لیں۔ تکلیفیں پہنچیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ شہادتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے اس سایہ اٹھانے سے خدا کا سایہ پہلے سے بہت بڑھ کر جماعت کے سر پر قائم ہوگا، اور اس زور اور شدت سے جماعت کی تائید میں الہی لہریں اٹھیں گی کہ پاکستان تو پاکستان تمام دنیا پر چھا جائیں گی، اور ان کے شور سے جو آسمانی شور بعض دفعہ تائید میں اٹھا کرتا ہے، دنیا کا کونا کونا گونج اٹھے گا۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو قرآن کے دعووں پر مبنی ہے، اور اس حقیقت کو آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، لیکن یاد رکھو کہ ہم تم سے ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں، مگر خدا جو ہماری تائید کر رہا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے کہ اے خدا تو اس تائید سے ہاتھ اٹھا لے ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ ہم ہرگز نہیں مارے جائیں گے۔ جماعت نے ضرور ترقی کرنی ہے، پاکستان میں بھی کرنی ہے، باہر بھی کرنی ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، سب جگہ کرنی ہے اور کر رہی ہے۔ کر رہی ہے تو مولویوں کو طے آیا ہوا ہے، کر رہی ہے تو بھاگے پھرتے ہیں، ایوان صدر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ آپ اب ہم میں سے آ گئے ہیں، اب کچھ کریں ان کا۔ بس سارا پاکستان بول رہا ہے اور مولوی کو آواز نہیں آئی کہ ان آیات کریمہ میں جو سورہ فتح کی آخری آیات ہیں، آخری فتح احمدیت کی فتح کی باتیں ہیں، فتح کا ذکر ہے۔ یہ بات ان کے ذہنوں سے اتر گئی ہے، اور یہ اتنی ضروری بات تھی جو میرا فرض تھا کہ آپ کے سامنے کرتا اور بتاتا کہ فتح میں کیا وعدے ہیں، اور اس و دماغ سے اتر گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی کہ اس درس کے سلسلے کے آخر پر یہ بات ہو، اور آخر پہ جیسے خاص میٹھا یا خاص کھانا بچا کے رکھا جاتا ہے منہ کا مزہ درست کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے یہ ہماری مہمان نوازی ہو، اور یہ مائدہ ہے جو آسمان سے مسیح پر اترا ہے، اور مسیح کے مائدے کو ہم سب دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق پا رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس زراعت کے کام کو آپ لوگ جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کا آپ سے ایک وعدہ ہے، اور اس صورت کے آخر پر یہ وعدہ یوں درج ہے جیسے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور کے متعلق یہ مغفرت کا وعدہ اور گناہوں کے مٹنے کا وعدہ تھا، اور اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے کہ عین آخر پر وہی وعدہ دہرایا جا رہا ہے، اور اصل وعدے کی عظمت یہ ہے، ہمارے پھیلنے میں وہ عظمت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نقائص بھی ہوں گے، کئی لوگ ہوں گے جو دل سے پوری طرح ابھی حقیقی اسلام کو قبول نہیں کر سکے ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں کہ بعض ایسے بھی شامل ہو گئے ہیں جن کو پوری طرح اسلام کا علم ہی نہیں، پوری طرح کلمے کا بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں۔ بس یہ سارے لوگ اس غلبے میں تو بہرحال داخل ہوں گے، کیونکہ اس غلبے نے رکنا نہیں ہے، مگر ہمارے ساتھ جو اچھا اصل وعدہ خدا کا ہے وہ اس کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ ان سب کوششوں میں اگر ہماری کوتاہی سے کچھ خرابیاں راہ پا گئیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے مخلص بندو، تو نے میری خاطر، میری رضا کی خاطر یہ سارے کام کیے، اس لیے میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آمنوا وعملوا الصالحات منہم، وہ بعد کے لوگ جو مسیح کے ذکر میں مذکور ہیں، جو بھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، ان میں سے نیک عمل بجا لائے، مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ بس اے جماعت احمدیہ عالمگیر، تمہیں کیا فکر ہے، کس بات کا غم ہے؟ غم
ان معنوں میں تو ہوتا ہے جو انسان کی بے قراری کے نتیجے میں پیدا ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا، مجھے بھی ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے. مگر غم ان معنوں میں کہ گویا ہمارا نقصان ہو جائے گا، فکر کے معنوں میں. جماعت احمدیہ کا ہرگز مقام نہیں ہے کہ وہ غم کرے ان معنوں میں. اور خدا کا یہ وعدہ مغفرت کا ہمیں نصیب ہوا ہے، اس سے بڑا وعدہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور اب جو اجر عظیمہ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس پھیلاؤ کے بعد ہیں. اس اجر عظیم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے غلبے کا وعدہ ہوگا. اس سے بڑا اجر ہمیں کوئی نہیں مل سکتا. ہم جس کام میں مصروف ہیں اس کا منتہا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ساری دنیا پر ہو، مشرق پر بھی ہو اور مغرب پر بھی ہو، اور وہی ایک رسول ہو جس کی مطابقت کے دعوے سے لوگوں کے چہرے فخر سے تمتما اٹھیں. سر فخر سے اونچے بھی ہوا کرتے ہیں مگر بعض دفعہ جھکتے بھی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مکے میں داخل ہوتے ہوئے جھک گیا تھا، اور فخر بھی تھا کہ خدا نے مجھے چنا ہے اس بات کے لیے. اور اس لیے میں نے اس فکرے کو یوں بنا لیا ہے کہ ان کے چہرے تمتما اٹھیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی مغفرت کی چادر نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے جس کی خاطر ہم اپنی جان مار رہے ہیں. اور یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت مشرق پر بھی ہو اور مغرب پر بھی، شمال پر بھی اور جنوب پہ بھی، اور ساری دنیا نور مصطفی سے چمک اٹھے. اور ایک نور ہی نور ہے جو رسول اللہ کا نور جو ساری دنیا میں پھیل جائے. یہ اگر ہو تو اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے. بس انشاءاللہ باقی وقت ہم انہی دعاؤں میں صرف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر عطا فرمائے. جہاں تک مجھ میں کوشش تھی میں نے ہر پہلو سے اس موالے کے مضمون کو کھول دیا اور سورہ فتح کے مضمون کو بھی ہر طرح سے کھول دیا ہے. یہ جو توفیق تھی اس کے مطابق تو میں کر بیٹھا ہوں. جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی پردہ پوشی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب جس ترتیب میں چاہیں رکھیں اس کو.